اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابراہیم خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے۔ آپ کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ توریت کی روح سے آپ 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طارق لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، دیکھو میرے عہد تیرے ساتھ ہیں اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا۔ آپ نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے، مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ آپ کو ایک منجیق کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھینکوایا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود نے ایمان نہ لایا بلکہ ابراہیم کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوشت تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی کے سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبیلے کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیزہ ہاجرہ آپ کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب فرزندگی کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روزہ تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈھا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ نے ایک مینڈھا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت اسماعیل کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ کو قدس خلیل میں دفن کیا گیا۔